فجر کی جو نماز ہے اس کی 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت 2 فرض۔ فجر کی 2 سنتیں یہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں، اور سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، کبھی اسے چھوڑا نہ ہو۔ اور فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پہ اتارا تو جنت میں چونکہ اجالا ہی اجالا تھا، روشنی ہی روشنی تھی، اندھیرے کا نام و نشان نہیں تھا۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو یہاں اندھیرا تھا، روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، تو آپ بڑے پریشان ہوئے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو آپ نے اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 2 رکعتیں ادا فرمائیں جو کہ نماز فجر کہلائی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ فرض فرما دی۔ تو نماز فجر جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے ادا فرمائی۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے، فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض، ان میں قیام فرض ہے، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی کو شرعی عذر نہیں ہے اس کے لیے یہ نماز بیٹھ کے پڑھنا ایسا ہے گویا اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے۔ جس کو شرعی عذر لائق ہے، واقعی کوئی شرعی معذور ہے، مثال کے طور پر کسی کو شرعی عذر ہے، چاہے وہ عذر ظاہری ہے یا حکمی ہے، مثال کے طور پر کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے، اگر وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے نماز پڑھنا کرسی پر یہ جائز ہے، کیونکہ یہ جو عذر ہے یہ ظاہری عذر ہے۔ اسی طرح کسی کو زخم ہے، زخم اتنا گہرا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہو کے پڑھے گا تو اس کا زخم میں اضافہ ہو جائے گا، زخم بڑھ جائے گا، وہ بھی اگر بیٹھ کے پڑھتا ہے کرسی پر یا ویسے نیچے بیٹھ کے پڑھتا ہے اس کے لیے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ یہ عذر ایسا ہے جو کہ حکمی عذر ہے۔ اسی طرح اگر کوئی سجدہ نہیں کر سکتا، سجدے پر قادر نہیں ہے، کوئی ایسا شرعی عذر ہے اسے لاحق جس کی وجہ سے وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا یا سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے بھی فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی کو شرعی عذر لائق نہیں ہے، اگر وہ فجر کی 2 سنتیں اور فجر کے 2 فرض بیٹھ کے پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جتنی بھی اس نے نمازیں بغیر شرعی عذر کے یہ پڑھی ہیں ساری نمازیں اس کے لیے دہرانا ضروری ہیں۔ تو فجر کی نماز پڑھنے کا اب طریقہ سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 2 سنتیں پڑھنی ہیں۔ 2 سنتیں پڑھنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے ہم نے سیدھا ہو کے کھڑے ہونا ہے۔ پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اس کے درمیان زیادہ سے زیادہ 1 بالشت یعنی کہ 1 گٹھ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور کم سے کم 4 انگل کا۔ مثال کے طور پر آپ اپنے پاؤں سیدھے کریں، پاؤں کے درمیان دیکھ لیں کہ میرا فاصلہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 گٹھ اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پاؤں سیدھے کریں، پاؤں کا رخ جو ہے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت ہوتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب فجر کی 2 سنتیں پڑھیں گے، نیت کریں گے 2 رکعت نماز سنت، وقت نماز فجر، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں جو ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لوگ چھو جائیں۔ اب تکبیر تحریمہ کہیں گے، یعنی اللہ اکبر کہیں گے، اور ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور کانوں کی لو کو انگوٹھے لگائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جب جائیں گے تو رکوع اس طرح کرنا ہے، پیٹھ اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا پیالہ پیٹھ پر رکھ کے کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے، بلکہ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی نماز کی طرف نظر نہیں فرماتا جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب رکوع میں جانا ہے تو پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، پھر رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، اور رکوع کی حالت میں جو نظریں ہیں یہ پاؤں کے جو ناخن ہیں ان پہ ہونی چاہیے۔ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ جب رکوع سے کھڑے ہونا ہے تو بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھنے کے بعد ربنا لک الحمد، یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں گے۔ افضل یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ جب سجدے میں جانا ہے تو سب سے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی لگائیں گے۔
لیکن جب سجدے سے اٹھنا ہے تو اس کا الٹ کر دینا ہے۔ سب سے پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ تو جب سجدے میں جانا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، مجھے حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں، دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ناک اور پیشانی، یعنی یہ دونوں ہڈی ایک ہی شمار ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مجھے 7 ہڈیوں پر حکم دیا گیا کہ میں سجدہ کروں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہو سجدے میں جانا ہے تو سب سے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک، پھر پیشانی۔ یہ یاد رہے کہ جب سجدے میں جانا ہے تو جو ہاتھ ہیں یہ کہاں پہ رکھنے ہیں؟ ہاتھوں کی جو انگلیوں کے کنارے ہیں یہ کانوں کے برابر ہونے چاہیے۔ اب سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے ناک لگائیں گے، پھر پیشانی لگائیں گے۔ اب سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اللہ اکبر کہہ کے سیدھے ہوں گے، اسے ہم جلسہ کہتے ہیں۔ 2 سجدوں کے درمیان جلسہ کرنا یہ واجب ہے۔ بعض لوگ یہاں پہ بھی غلطی کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں تھوڑا سا سر اٹھا کے ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح فعل کیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب دوسرے سجدے کے لیے جلسہ کریں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے، تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ یہ یاد رہے کہ سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض، ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کسی نے سجدے کی حالت میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی نماز جاتی رہے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ چلتے ہوئے پاؤں کی جو انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگتا ہے اسے پیٹ کہتے ہیں، یعنی سجدے کی حالت میں اس طرح پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا یہ فرض ہے، ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ واجب، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ سجدے کی حالت میں اگر کسی نے پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی نماز جاتی رہے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح بعض لوگ سجدے کی حالت میں انگلیوں کے صرف کنارے لگاتے ہیں، تو یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ سجدے کی حالت میں انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ ضروری ہے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر اسی طرح رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، پھر تشہد پہ بیٹھ کے تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے، بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، جب رکوع میں جاتے ہیں تھوڑا سا سر اٹھاتے ہیں اور ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا اس طرح یہ واجب ہے، اسے ہم قوما کہتے ہیں۔ اگر کسی نے اس طرح قوما نہ کیا، بالکل سیدھا کھڑا نہ ہوا بلکہ تھوڑا سا سر اٹھایا رکوع سے اور ساتھ ہی سجدے میں چلا گیا، اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو اس کی نماز مکمل ہوگی، ورنہ اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی۔ یہ تھا 2 سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اب اسی طرح سیم جب 2 فرض ادا کرنے ہیں فجر کے، سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا نماز فجر کے پڑھنے کا مکمل طریقہ۔